بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للہ حاجۃ فی ان يدع طعامہ وشربہ۔ صحیح بخاری۔ ترجمہ: جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کام اور باطل کلام نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی روزے کے مقبول ہونے کے لیے یہ بات بہت زیادہ ضروری اور اہم ہے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑنے کے علاوہ وہ نافرمانیوں منکرات سے بھی اپنی زبان کو اور اپنے ذہن کو اور دوسرے اعضاء کی بھی وہ حفاظت کرے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور گناہ کی باتیں کرے اور گناہ والے اعمال کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ معارف الحدیث۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السہر۔ سنن ابن ماجہ، سنن نسائی۔ ترجمہ: بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں سے بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ ان کو رات میں جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر گناہوں، غیبت سے، چغلی سے، برے کاموں سے نہ بچے تو روزہ، نماز تراویح، نماز تہجد، یہ ساری چیزیں اس کے لیے بیکار ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصوم جنۃ ما لم یخرقہ۔ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ یعنی روزہ آدمی کے لیے شیطان سے، جہنم سے اور اللہ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے جب تک کہ آدمی خود گناہوں سے، جھوٹ، غیبت کا ارتکاب کر کے روزے کو خراب نہ کر لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ اگر روزے دار کوئی بد کلامی کرتا ہے، جھگڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو روزے دار سے کہہ دے کہ وہ میرا روزہ ہے۔ اگر کوئی دوسرا بندہ اس سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی ایسے لغویات میں پڑنا ہی نہیں چاہیے تاکہ انسان روزے کی برکت سے محروم نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری۔ آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعا مانگنے کی اور روزے کی پابندی کرنے کی اور خصوصاً ان میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔